اب آ جائیں اب آخر میں نماز جنازہ کی. نماز جنازہ بھی جو ہے یہ بھی کبھی کبھار ہی پڑھنی ہوتی ہے، اس لیے اس کی بھی تکبیرات کس طریقے سے ہوں گی، نیت کیا ہے، وہ لوگ یاد کروا رہے ہوتے ہیں. نیت پھر ذہن کو حاضر کرنے کا نام ہے، اور آپ نے نماز پڑھی. لیکن نماز جنازہ اس لیے مختلف ہے کہ یہ عام نمازوں کی طرح نہیں ہے، نہ اس میں رکوع ہے نہ اس میں سجدہ ہے، اس لیے اس کا پروٹوکول ذرا ڈیفرنٹ ہے. پروٹوکول ڈیفرنٹ ہے تو پھر ظاہر ہے اس کے اندر جب آپ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کریں گے، وضع الیدین کریں یا ارسال الیدین کریں، تو پہلی تکبیر کے بعد ثنا کوئی نہیں ہے اس کے اندر. وہ روایتیں کمزور ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ پڑھ کے سورۃ الفاتحہ ہے اور ساتھ کوئی ایک سورت آپ ملا دیں، یہ سنت ہے. اور دوسری تکبیر جب آپ کہیں گے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں گے، اگر ارسال الیدین کر رہے ہیں دونوں طریقے درست ہیں، اگر باندھ رہے ہیں تو آپ پھر اس حالت میں درود شریف پڑھیں گے. پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کے اس میں آپ دعائے جنازہ میت کے لیے پڑھیں گے، جو ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں مشہور دعا ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا، یہ والی دعا. اس کے علاوہ بھی صحیح مسلم شریف میں اور دعائیں ہیں، کوئی سی بھی آپ ایک دعا پڑھ لیں. نہیں یاد ہے ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ لیں، رب اجعلنی پڑھ لیں، کوئی بھی دعائے معصورہ پڑھ لیں جب تک آپ کو وہ یاد نہیں. پھر چوتھی تکبیر کہہ کے آپ اللہ اکبر کہیں گے، یوں ہاتھ باندھ لیں گے اور پھر دائیں طرف ایک سلام پھیر. نماز جنازہ چونکہ مختلف ہے تو اس میں یہ بھی مختلف ہے کہ آپ نے صرف ایک طرف سلام پھیرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تابعین سے دو طرف پھیرنا بھی ثابت ہے، لیکن صحابہ اور نبی علیہ السلام سے ایک طرف ثابت ہے. دو طرف والی روایتیں کمزور ہیں. اگر کوئی پھیر لیتا ہے ہم اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگاتے. اور بعض اوقات آپ کو کسی ایسی جگہ پہ پڑھنی پڑتی ہے نا، تو میں پھر یہ کرتا ہوں کہ جب امام دو طرف پھیر رہے ہیں نا تو میں اس کے دوسرے پھیرنے کا بھی انتظار کرتا ہوں. جب وہ دوسرا پھیرتا ہے تو میں پہلے ہی پھیر کے. یہ تو کہتے ہیں وہ جناب پہلا پھیریں گے، رینج ہاتھ کھول لیں گے، رینج کر دیں گے، اور چکر ہی نہ پاؤ. پہلے دیکھو فاتح ہی نہیں پڑھ رہے ہیں جنازے کے اندر، فاتح کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی. صحیح بخاری میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عباس نے بلند آواز سے نماز جنازہ میں فاتحہ پڑھی تاکہ بتایا جائے یہ سنت عمل ہے. نماز جنازہ بلند آواز سے بھی سنت ہے، آہستہ آواز سے بھی سنت ہے، لیکن عموماً جو سنت ہے سنن نسائی میں وہ سرن ہی ہے، آہستہ آواز سے. اس لیے آپ دیکھیں عرب جتنے ملک ہیں وہاں پہ آہستہ آواز میں نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، یعنی بلند آواز سے نہیں پڑھی جاتی. خیر یہ الگ سے ٹاپک ہے نماز جنازہ کا. یہ طریقہ ہے. صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک جنازے پہ 5 تکبیرات بھی پڑھی تھی. جب آپ 5 تکبیرات پڑھیں گے تو پھر پانچویں جو چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرا تھا نا، تو چوتھی تکبیر کے بعد پھر آپ دعائیں مانگیں گے اور پانچویں کے بعد آپ پھر سلام پھیریں گے. شیعہ عموماً 5 ہی کرتے ہیں، سنی جو ہیں وہ 4 ہی کرتے ہیں. ویسے شیخ زبیر صاحب کے جنازے پہ بھی 5 ہوئی تھی اور مولانا ساق صاحب کے جنازے پہ انہوں نے وصیت کی ہوئی تھی، تکبیرات بھی 5 ہوئی تھی، سلام بھی ایک طرف پھیرا کرتا. انہوں نے وصیت کی تھی کہ ہمارا جنازہ سنت کے مطابق جس طرح حرمین میں پڑھا جا رہا ہے عرب ملکوں میں ویسے پڑھانا ہے. اس وجہ سے نہیں کہ وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سنت کے مطابق ہو رہا ہے، یعنی یہ کام سنت کے مطابق. تو نماز جنازہ کا یہ طریقہ ہے.